اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کبھی کبھی دل بہت بوجھل ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ ہم سے ناراض ہے، جیسے ہم بہت دور نکل چکے ہیں، گناہ پہ گناہ، نماز چھوٹ گئی، دل سخت ہو گیا اور اب واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ لیکن ذرا رکیں، یہ احساس، یہ شرمندگی، یہ بھی تو ایمان کی علامت ہے۔ یہ دل کا ٹوٹنا، یہ خلش، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر قرآن بار بار یہ کہتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ اللہ کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔ ہر انسان گناہ کرتا ہے، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا گناہ انسان کو شیطان بنا دیتا ہے؟ نہیں، اصل فرق گناہ اور توبہ کے درمیان ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور توبہ نہیں کی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب وہ ابلیس سے شیطان بن گیا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ انسان بھی گناہ کرتا ہے، لیکن جو چیز اسے انسان رکھتی ہے وہ ہے اس کا جھک جانا، رو لینا، معافی مانگ لینا، جبکہ شیطانیت یہ ہے کہ گناہ کے بعد ڈٹ جانا، تکبر کرنا اور توبہ نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے۔ اللہ بار بار معاف کرتا ہے، چاہے گناہ سمندر جتنے کیوں نہ ہو۔ تو یاد رکھو، گناہ کرنا انسانیت ہے، لیکن گناہ پر ڈٹ جانا شیطانیت ہے۔ جھک جاؤ، رو لو، معافی مانگ لو، اللہ انتظار کر رہا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بس جھکنے کی دیر ہے۔ آنکھ بھر آئے، دل ٹوٹ جائے اور زبان سے نکلے، یا اللہ میں لوٹ آیا ہوں۔ اللہ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے جتنا ایک ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو پا کر خوش ہوتی ہے۔ تو بس لوٹ آئیے، آج، ابھی، اسی لمحے۔